اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منجل شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی ولادت پاک پر جو خوشیاں منائی گئیں اور پھر مشیت ایزدی کا جو فیصلہ ہوا، آپ کو واپس بلا لیا گیا، اس پر بات چیت آج ہم کریں گے۔ ہمارے آج کے اس موضوع کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے حقوق کا کتنا خیال رکھنا ہے اور ان سے محبت کو جزو ایمان جاننا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہم نمازوں میں درود و سلام بھیجتے ہیں، ہمیں عملی زندگی میں بھی ان کی اقتداء کرنی ہے، ان سے محبت رکھنی ہے اور اپنی محفلوں کو ان کے ذکر پاک سے گرمائے رکھنا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا باب ہے، اسی کی توسیع ہے، اسی کی کنٹینویشن ہے۔ اور جب ہم آل رسول کا ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بالواسطہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نرینہ، اظہار اسلام کے بعد آپ کے پہلے نرینہ اولاد، اور حضرت سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے لخت جگر نور نظر، ان کے محامد و محاسن۔ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ نام سے بہت محبت تھی اور آپ اظہار فرمایا کرتے تھے، امت کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ یہ نام رکھا جائے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی بھی عبداللہ ہی تھا۔ اب عرب میں ایک بڑی اہم روایت رہی صدیوں کہ ایک پوتے کا نام دادے کے نام پر ضرور رکھا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے نام ایک ہی خاندان میں دہرائے جاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، تو یہ ایک طرح سے اس معمول کی جو پسندیدہ معمول تھا، اگرچہ وہ ثقافتی معمول تھا، اس کی بھی آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی پاسداری فرمائی۔ ایک فطری سی بات ہے کہ اولاد نرینہ کی مسرت ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اولاد نرینہ کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ثابت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے عالم بالا میں گئی ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم، تو وہ جو رنج و غم اور ملال ہوتا ہے وہ بھی فطری ہوتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات فطرت کے اصولوں کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ تو بچے کی پیدائش پر مسرت بھی فطری ہے اور اس کے جانے پر ایک ملال بھی فطری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقدیر الہی پر کے سامنے تسلیم و رضا کا جو بے مثال نمونہ اللہ کے رسول اور آپ کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا اپنا مرتبہ یہ ہے کہ انہیں امہات المومنین کی سیدہ کہنا چاہیے۔
فخر امہات المومنین صحیح معنوں میں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت سے یاد فرمایا۔ پھر ہمیں ایک اور نقطہ نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد نرینہ کی امانتیں واپس لیں تو وہ بظاہر بہت حساس لمحات ہوتے تھے، ایسی گھڑیاں ہوتی تھیں، طرح طرح کے دباؤ ہوتے تھے۔ عام سے بڑے آدمی کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، پھر جو تاجدار انبیاء ہیں ان کی آزمائشیں کیسی بڑی ہوں گی، اور اولاد کی آزمائش کا سلسلہ تو بہت طویل چلتا چلتا ہمیں میدان کربلا تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا تذکرہ کریں گے، خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا۔ اس سے ہمارے ایمان میں تراوت آئے گی، تازگی آئے گی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کا ایک سبب یہ تذکرہ بھی بنے گا۔ اور آج اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالیے، اس گفتگو میں بہت معنی خیز اظہار رائے کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور ہم جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں ہماری محفل صحیح معنوں میں سج جاتی ہے، اور بہت ہی مفید اور اہم باتیں ناظرین تک پہنچتی ہیں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بہت ہی مہربان ہیں۔ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کے اختتام پر منقبت سنیں گے بارگاہ شہزادہ رسول سیدنا عبداللہ علیہ السلام میں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن محمد علیہ السلام کی مبارک ہستی اور آپ کی ولادت کا کوئی ذکر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اولاد رسول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جی کہ وہ رسول اللہ کی اولاد، کیا بات ہے، سبحان سید اللہ، الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن سے زیادہ پاکیزہ نفس ہے ہی نہیں۔ بے شک و شبہ۔ ان کی اولاد ہونا، ان سے تو جس شہر کی نسبت ہو جائے رب العزت اس شہر کی قسم یاد سبحان اللہ، سبحان اقسم بہذا البلد۔ ان سے تو جس لباس کی نسبت ہو جائے صحابہ اکرام اس لباس کا کفن بناتے ہیں۔ تو جو ان کی براہ راست اولاد ہیں، اس اولاد ہونے سے ان کا شرف، ان کی عظمت، ان کی کیا شان ہے، کیا بات، یہ اہل علم سے یا اہل ذوق سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، سبحان اللہ، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پھر قرآن مجید میں آل رسول کو جس قدر فضائل سے یاد فرمایا گیا، وہ سارے فضائل اولین طور پر رسول پاک کی اولاد مبارک کو شامل ہیں اور انہیں حاصل ہیں۔ جہاں قرآن نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس کے مصداق رسول اللہ کی ساری اولاد پاک ہے۔ بے شک۔ یوں ہی قرآن نے جب کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس کا مصداق بھی رسول اللہ کی ساری آل پاک ہے، اولاد پاک ہے، ان سب کو یہ کامل اور عمدہ ترین تطہیر شامل ہے۔ یوں ہی قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام کا حکم آیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، کہ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو۔ اچھا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ناقص درود کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اگر یہ کہیں اللہم صلی علی محمد اور یہاں آپ رک جائیں تو یہ درود ناقص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی آقا درود کامل کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد آپ پڑھیں وَآلِ محمد، تو تب درود کامل ہوگا۔
تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے درود میں ان کو شامل فرمایا. سبحان اللہ. اور درود کامل ہی تب ہوتا ہے جب ان کا بھی بیچ میں ذکر ہو. حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت کی سب سے عمدہ عبادت کی شیپ اور شکل اور صورت نماز ہے. بے شک نماز کی بھی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بندہ درود اور سلام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی آل پر درود پاک نہ پڑھے. اللہ اکبر. اور اس آل میں اولی طور پر جو مصداق ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں. انہی میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ. اور ایک جگہ یوں کہا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. سبحان. تو حضور کی آل ہونا، آپ کے شہزادگان ہونا، آپ کا خون ہونا، یہ کائنات کا عظیم ترین شرف ہے جس پر سارے شرف اور اعزاز قربان کیے جا سکے. سبحان اللہ. اسی طرح آل رسول کی جس قدر فضیلتیں احادیث میں ذکر ہوئیں اس سب کے بھی مصداق اولین طور پر یہ مبارک ہستیاں ہیں، اور ہمارے ممدوح عظیم حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام بھی ہیں. آپ کی ولادت جیسے کہ آپ نے فرمایا اظہار نبوت کے بعد ہوئی، اور بہت مختصر عرصے میں آپ کا وصال بھی ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ. اب اتنے مختصر عرصے میں، اور وہ وقت جو قابل غور ہے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اظہار نبوت فرماتے ہیں، اس کے بعد عمائدین مکہ، اہلیان مکہ، قرب و جوار میں رہنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کرتے ہیں، آپ کے راستے کو روکتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ جو اس سے قبل آپ کی بہت عزت و توقیر کرتے وہ بھی دشمن ہو گئے. اسی دوران حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا. یہ ایک صدمے پر صدمہ ہے. بالکل. پہلے صدمے مخالفتوں کے، اسی دوران ایک اور صدمہ اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ان اشد البلائی الانبیاء. اللہ. سب سے بڑی آزمائشیں نبیوں پر ہوتی ہیں، اور نبیوں میں بھی حسب درجہ. اللہ. چونکہ آپ علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے، اس لیے آپ کی آزمائش بھی سب سے زیادہ تھی. تو آپ نے اس حوالے سے صبر کا مظاہرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سیدہ خدیجہ کو بھی حوصلہ اور صبر کی تلقین فرمائی اور بشارتیں دی. تو یہ سارا معاملہ دراصل امت کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ آپ کو مشکل وقت آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر دیکھیے اس کے بعد جب مشکلات اور آزمائشوں کا دور گزرا تو پھر عروج کا دور شروع ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی ارشاد صاحب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں، ان کے اسماء کرام، ان کے کچھ احوال ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی اولاد امجاد، اولاد اطہار کا ذکر خیر یقیناً ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی خوشبو ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے، اس کو جلا ملتی رہے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت عبداللہ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے آقا علیہ السلام کی دیگر اولاد اطہار کا بھی ذکر خیر ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی ازواج میں بھی بہت بلند رتبہ عطا فرمایا. کیونکہ جب آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک میں
صریحی اور واضح حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کی 4 مستورات کو، خواتین کو منتخب فرمایا جنہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور آپ ہی کی شہزادی سیدہ کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی فضیلت کا آدھا حصہ تو مصطفیٰ کی گھر میں رکھا ہے، اور باقی آدھا حصہ کل کائنات میں فرمایا۔ کیا کہنا ہے؟ تو سیدہ مریم ہیں اور حضرت آسیہ ہیں۔ اچھا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ سے ہی آقا علیہ السلام کی اولاد مبارک یعنی 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں، جی یہ ساری اولاد مبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن مبارک سے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے شہزادے جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت قاسم جن کے نام کی نسبت سے آقا علیہ السلام اپنی کنیت استعمال ابو القاسم، ابو القاسم، سبحان اللہ۔ تو ان کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لیکن اس وقت آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور چند ماہ کے بعد اور کم و بیش جو بیان ہوا تو 18 ماہ 8 ماہ 7-8 ماہ کی عمر بیان ہوئی ہے، تو اس میں آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ بھی ایک صدمہ تھا، یعنی پہلے شہزادے ہیں اور پھر اللہ رب العزت انہیں واپس بلا لے، تو وہ بھی ایک صدمہ تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کے یہ دوسرے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جب، تو اس وقت آقا علیہ السلام اظہار نبوت فرما چکے تھے، بعثت ہو چکی تھی، آپ اعلان فرما چکے تھے۔ اور پھر تیسرے شہزادے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی ولادت باسعادت تو ہجرت کے بعد ہوئی، مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، تو یہ شہزادے ہوئے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی شہزادیاں، تو سب سے جو بڑی شہزادی آقا علیہ السلام کی وہ سیدہ زینب ہیں، پھر سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہیں، اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن اجمعین آپ ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، کیونکہ اولاد میں یا بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ اولاد سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو جیسے اپنے فیصلے اور مشیت کے مطابق نوازنا تھا، تو آقا علیہ السلام کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور بیٹیاں زیادہ عطا فرمائیں بیٹوں کی نسبت۔ تو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بیٹیاں دیں تاکہ بیٹیوں کو قدر ہو، بیٹیوں کو قدر و منزلت سے نوازا جائے، اور اس معاشرے کے اندر کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور انہیں باعث عار سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو فرماتے ہیں بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا، اور ان کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، جو تشریف لاتی ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا استقبال فرماتے ہیں، جہاں پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، وہ شفقت پدری کا اظہار تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو یوں عزت سے نوازنا، اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات میں ایک ایسا نمونہ دکھانا، تو یقیناً یہ رہتی دنیا تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے آقا علیہ السلام کی حیات۔ پھر آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام خود جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو حالت یتیمی ہے، ٹھیک، اور حالت یتیمی میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمایا، تو وہ تینوں بیٹے شہزادے وہ بچپن میں وصال فرما جاتے۔ تو گویا کہ ایک دکھ وہ ہے جو آقا علیہ السلام نے خود اپنے اوپر فیس کیا، اور ایک اس صورت میں ہے شہزادوں کی صورت میں۔ تو اس ابتلا سے اللہ نے گزارا، اور ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ فضیلتیں اللہ نے آقا علیہ السلام کو وہ عطا فرمائیں جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ایسے دکھ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت ذات میں وہ رکھے کہ جو اللہ نے اوروں کو نہیں دیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے جو مقام
کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی ابتلا ہوتی ہے. تو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ابتلا اور آزمائش سے مجھے گزارا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں گزارا گیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا اظہار جیسے فضائل کے باب میں کیا ہے، ایسے ابتلا کے باب میں بھی اس نے وہ محبت کا اظہار کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تکلیفوں سے نہیں گزارا. حضور کو تکلیفوں سے گزار کر باقیوں کے لیے دلاسا بنا دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے. عاشقم بر لطف و بر قہرش بے جد، اے خوشا من عاشق این ہر دو زد. کہ اے اللہ میں تیرے لطف و کرم کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا تیری طرف سے آنے والی آزمائش کو، ابتلا کو پسند کرتا ہوں. اور کیا بات ہے میری، میں ان دونوں مختلف کیفیتوں کا برابر عاشق ہوں. تو یہ انہی کی شان تھی. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت نے فرمایا ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، کوئی ایسا میرے ذہن میں ہے، کوئی ایسا حکم ہے کہ ابو القاسم کنیت اور نام محمد کو اکٹھا نہ کیا جائے؟ جی بالکل، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے کہ تم میری کنیت کے ساتھ اپنی کنیت نہ رکھو، اللہ اکبر، اور میرے نام کے ساتھ اپنا نام رکھنے کی تمہیں اجازت ہے. اور جہاں ممانت ہے اس بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نام اور کنیت کو جمع نہ کیا جائے. اچھا، یعنی ایک شخص کا نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، اس کی ممانت. واہ واہ. اس کے علاوہ محمد نام رکھنے کی بہت فضیلت ہے. بالکل صحیح. یہ فرمائیے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری دینی اور روحانی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. دینی روحانی ضرورتیں دین پر منحصر ہیں، جی، دار و مدار دین پر ہے، اور دین کی تکمیل بلا محبت اہل بیت ممکن ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس لیے تمام تر دینی فضائل اور روحانی مدارج بغیر محبت اہل بیت حاصل ہی نہیں ہو سکتے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی کی ہے ان فضائل اور معارف کے درجات کی طرف جانے کی جو دین اور روحانیت سے میسر آتے ہیں. تو یہ محبت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اگر کوئی کمی محسوس کرتا ہو. درست. جتنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گڑ پاؤ گو نہیں میٹھا ہوتا ہے. جی جی جی. تو جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اس قدر آپ کو لطف و کرم اور جو روحانی حلاوتیں ہیں وہ زیادہ نصیب ہو جائیں گی. مفتی صاحب یہ بھی درست ہے نا کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے متعلقہ چیزیں بھی اور لوگ بھی ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم، اور یہ ہماری کتابوں میں طے بھی ہے جی، اور اس میں اس کو دین میں ایک فرض کی حیثیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہر شے کا ادب و احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایون کہ ایک صحابی کے سامنے ذکر ہوا کہ حضور کو کدو شریف جی لوکی بہت پسند تھی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں. تو انہوں نے اس پر بہت ملال کا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے سے کلام چھوڑ دیا. کہا کہ میں تو بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مقابل اپنی پسند کا ذکر کرنا ہی غیر مناسب ہے، جسارت ہے. تو انہوں نے کلام چھوڑ دیا. تو وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا، مثلا جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جی یہ بیرون شہر جاتے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر روضہ پاک پر جاتے. اللہ اکبر. روضہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ممبر پر حضور علیہ السلام تشریف رکھتے اس ممبر کا احترام کرتے. واہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تو یہ پرائرٹیز تھیں کہ حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے اس کا ادب کرتے، وصیتیں کرتے ہیں ہماری قبر میں رکھ دو. خالد بن ولید سمجھتے کہ اسی کی بدولت مجھے میں فتح نصیب ہوتی ہے. حضور کے لعا مبارک کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرتے اور لے کر اپنے بدن پر مل لیتے. اور صحابیات ہیں وہ بچوں کو لے کر حضرت ام سلمہ کے گھر آتی. حضرت ام سلمہ حضور کے بال مبارک کو پانی میں گھول کر پلاتی، بیماروں کو شفا مل جاتی. تو یہ تو ہمیشہ سے ایون کے ڈاکٹر صاحب آج بھی جہاں کہیں تبرکات حقیقی شکل میں موجود ہیں
ترکی میں ہیں یا دیگر ممالک، ان کی برکات ویسی ہیں، برکات بھی ویسے ہیں، لوگوں میں احترام بھی ویسے ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے حبیب سے محبت کریں اور آپ سے منسوب اشیاء سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے اصحاب سے آپ پیار نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کو کس عقیدت اور محبت سے ہم یاد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ عذرا کرم ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں شہزادہ رسول سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا۔ حضرت مفتی ارشاد صاحب، سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا، آپ کی تدفین کہاں ہوئی، اس وقت کیا کیفیت بیان کی گئی ہے حدیث و سیرت کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام کی؟ یقیناً دیکھیے، یہ جو لمحات ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ایک انسانی فطرت کے انداز میں دیکھیں تو بچے اگر اس عمر میں پردہ فرما جائیں تو والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے چونکہ تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کا منصب عطا فرمایا، اور آپ ہی کی زندگی میں اور آپ ہی کی سیرت میں اللہ رب العزت نے وہ تمام نمونے بھی دکھائے جو آنے والے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ تو اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ نیچرلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے جب ان کا وصال مبارک ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ ابھی جو رضاعت کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر، ابھی اس کی بھی تکمیل نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایک ماں کا دکھ کیسا ہوگا اور پھر وہ کیفیت کیسی ہوگی، تو یقیناً اس کو شاید کچھ لوگ محسوس کر سکیں، اور ایک داغ فراق پہلے لگ چکا ہے، اور یہ شاید ایک ماں ہی اس کو محسوس کر سکتی ہے کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے جیسا آپ نے ذکر فرمایا حضرت قاسم، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، تو جب ان کا وصال ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ بہت رنجیدہ تھیں، بہت دکھی تھیں، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بار بار آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں اور آپ اس غم کی کیفیت کو محسوس کرتی تھیں قلب کے اندر بھی، اور اس کا اظہار آنکھوں سے بھی ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دلجوئی فرماتے، ان کو دلاسا دیتے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمیں میاں بیوی کے درمیان ایک ایسے رشتے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اس میں ہم نے دکھ بانٹنا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تو اسی قدر دکھ تھا، بحیثیت والد آپ کے لیے اور بحیثیت والدہ ان کے لیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں تو ان کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی کبھی کبھار یوں بھی ہوتا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضوں کے پیش نظر کسی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے، اس حال میں ہوتے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا دیتی تھیں، آپ کو سہارا دیتی تھیں، جیسے دلجوئی فرماتی تھیں، جیسے پہلی وحی کے وقت خاص کیفیت تھی، اور اس میں سیدہ نے کس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو حضور ساری سیرت طیبہ آ گئی ہے اس میں، ساری دلاسے میں وہ سارا احاطہ کر دیا کہ آپ کی تو یہ شان ہے تو آپ کا رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑے گا۔ تو اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دلجوئی ہے، دلاسا دینا ہے، موقع محل کی مناسبت سے غم بانٹنا ہے، یہ ازدواجی زندگی اور عائلی زندگی کے اندر یہ بہت ضروری عنصر ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی اس کا ایک مثالی نمونہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا، جب ان کی کیفیت دیکھی تو آقا علیہ السلام نے ایک بشارت دی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آخرت میں جب تم جنت کی طرف جانے لگو تو حضرت عبداللہ
وہ آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ملیں، گویا کہ وہ آپ کا استقبال کریں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کی بہترین جگہ تک لے کے جائیں، اور آپ کا جو جنت میں محل ہے خوبصورت وہاں تک آپ کو لے کے جائیں، تو کیا یہ آپ کے لیے بات کتنی خوشی والی ہوگی۔ تو گویا کہ اس طرح کی بشارات جو حقیقت ہیں، یہ بشارات محض ایسی نہیں ہیں جیسے ہم کسی کو دلاسا دینے کے لیے بالکل ایسا اللہ کے رسول کا آقا فرمان علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ تو حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا یہ بشارت بھی عطا فرمائی اور ان کو دلاسا بھی دیا، تو اس سے ہمیں اپنی عملی زندگی کا بھی بہت سارا سامان میسر آتا ہے اس سے۔ اور آقا علیہ السلام اب کے لیے اپنے لیے بھی ایک دکھ تھا اور ان کے لیے بھی، اور اس سے ہمیں جو اسوہ مل رہا ہے کہ ایسے وہ تمام والدین جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں، جن کی اولادیں بچپن کے اندر ہی وصال کر جائیں، پردہ فرما جائیں، ان سے جدا ہو جائیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت میں زندگی میں ان کے لیے بھی دلاسا رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی فاروق صاحب، یہی وہ موقع ہے جب پھر سورہ کوثر کا نزول ہوا، اس کا کیا پس منظر ہے اور کیا تفصیل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ نے حضور کے اظہار نبوت کے بعد بھرپور مزاحمت کی اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جس بنیاد پر آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ کیا جا سکتا ہو یا آپ کو کسی زاویے سے اذیت اور تکلیف دی جا سکتی ہو۔ طاق میں رہتے تھے اور پھر اپنے لفظوں کے وار کرتے تھے۔ جب سیدنا عبداللہ کا وصال ہوا تو عاص بن وائل نے اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کے حبیب علیہ السلام پر طعن و تشنیع کی اور بڑی جسارت کے ساتھ اس نے کلمات کہے۔ اس نے آپ کو مقطوع النسل کہا، یعنی اولاد نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کا اولاد وصال کر گئی ہے، لہذا باپ کے مشن کو اور باپ کے مقصد کو اولاد آگے بڑھاتی ہے۔ جب آپ کا جانشین نہیں ہے، وارث نہیں ہے، آپ کے تعلیمات کا امین نہیں ہے، تو یہ سلسلہ اب رک چکا ہے، اب آگے بڑھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان الفاظ سے رنجیدگی اور اذیت تو ہوئی نا، فطری طبیعی دکھ ہوا آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف سے خود جواب دیا۔ کیا مرہم رکھا قلب اطہر پر۔ اچھا، یہ بھی قرآن مجید کا جا بجا اسلوب ہے۔ آپ سورہ دہا دیکھیں، سورہ قلم دیکھیں، سورہ یاسین کا نزول دیکھیں، جب رسول اللہ پر اعتراض ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو روکا، محبوب آپ کی طرف سے جواب ہم دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیتا، اور اس میں دراصل بندوں کے لیے ایک تعلیم بھی ہے کہ رسول اللہ کے غلاموں دیکھو کہ رسول اللہ کی دفاع میں جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے شرف کی بات ہے، تم وہ کام کر رہے ہو جو رب العزت پسند فرماتا ہے، جیسے درود شریف۔ جیسے درود شریف ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غیر ضروری بات کرے یا غیر محتاط بات کرے یا نازیبہ بات کرے، اس کو جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، علماء کا فریضہ ہے، اور ہر محبت رسول رکھنے والے مومن پر بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سورہ کوثر میں سب سے پہلے بشارت دی، اس کے بعد اس بدبخت کا جواب دیا جس نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا بات، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے متعدد معنی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی اتنی کثرت جس کثرت کے کو کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہر معاملے میں کثرت عطا فرما دی آپ کو، سبحان اللہ، یعنی ہر وصف میں کثرت عطا فرما دی۔ اب اس معنی میں وسعت کتنی ہے، کیا بات، کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو کسی بھی جہت اور زاویہ سے دیکھیں، ہر معاملے میں کثرت ہی کثرت، بے شک۔ اور کثرت کو آپ
اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تب سمجھیں گے جی جب آپ قلت کو سمجھتے ہوں. ہاں قرآن نے کہا متاع الدنیا قلیل. بہت خوب. حالانکہ دنیا اتنی بڑی ہے، ریت کے ذرات آج تک کوئی گن نہیں سکا، بارش کے قطرے نہیں گن سکا، درختوں کے پتے نہیں گن سکا، پھر اس کائنات کے دیگر جو جہان ہیں گلیکسیز کی شکل میں جو نئی آئے دن دریافتیں ہو رہی ہیں. سائنسدان بھی مرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس کا 1% دریافت نہیں کر سکے. اتنی وسیع و عریض اور لاتعداد نعمتوں پر مشتمل کائنات کو رب فرماتا ہے قلیل، لیکن معبود نے فرماتا ہے ہم لوگ آپ کو کثیر نہیں کوثر عطا فرمایا. یعنی کثیر تو پھر ایک ہے، اس سے بھی کوثر اگلا درجہ ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا ہے. اب وہ کوثر ہر وصف میں عطا کیا، سبحان اللہ، ہر شان میں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کوثر میں چونکہ بات اولاد کی تو اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی، بلکہ کوثر عطا فرمائی. آپ دیکھیے جی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے متعلق یہ بشارت کیسے پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن و حسین سے رسول اللہ کی نسل چلائی. ان دو شہزادوں سے اتنی نسل پھیلی کہ آج 4 دانگ عالم میں ہر طرف سادات موجود ہیں، بے شک، اور تا قیامت رہیں گے. جی امام حسن کی اولاد میں سے حضرت زید اکبر اور حضرت حسن مسنہ سے اولاد حسنی سادات چلے. بے شک. سیدنا امام حسین کی اولاد پاک سے کربلا میں سیدنا امام علی زین العابدین جی رہے، اور ان سے پھر اولاد سیدنا امام حسین آگے بڑھی. حضور ایک دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ اس عہد میں کئی ایسے خاندان جن کی اولادیں 10-10 11-11 بچوں سے چلیں وہ اب معدوم ہو گئے. یہ موجود ہے. اس میں یہ بھی دیکھیے نا جی، جو معترض تھا اس کی اپنی نسل مک گئی، مخالفین کی ختم ہو گئی، بڑے بڑے معترضین جن کو اپنی کثرت اولاد پر فخر تھا وہ ختم ہو گئے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی اولاد سے سارا عرب ہے جی، مڈل ایسٹ ہے، بالکل جتنی یہ روسی ریاستیں ہیں آزاد، ان تمام ریاستوں میں، کوئی کونا خالی نہیں ہے، افغانستان میں، پاکستان میں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، آپ دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں آپ سادات کرام کسی نہ کسی حوالے سے میسر آئیں گے، وہاں موجود ہیں. پھر ایک سے ایک رنگ کے یعنی کوئی اپنے حضرت امام باقر کی نسبت سے موجود ہیں، کوئی امام جعفر صادق کی نسبت سے موجود ہیں، کوئی موسوی سادات موجود ہیں، کہیں نقوی موجود ہیں، کہیں تقوی موجود ہیں، کہیں عسکری سادات موجود ہیں. تو یہ سارے سادات موجود ہیں کیونکہ شجرہ نسب میں ایک قانون ہے کہ جو سب سے آخر میں اب ہوں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اس طرح مختلف نسبتوں کے سادات موجود ہیں، اور یہ کوثر کی تفسیر ہے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کر دیا، ان شانیہ کہو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، مقطوع نسل ہوگا، اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے ایسا ہی ہوا، ذکر ختم ہو گیا. تو یہ صورت نازل ہوئی حضرت عبداللہ کے وصال کے موقع پر، اور آقا کریم علیہ السلام کو بشارت دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مفتی ارشاد صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ کا بچپن ہی میں وصال فرما جانا، یہ بہت کٹھن ترین امتحانات میں سے ہے اور آزمائشوں میں سے ہے. وہ حساس لمحات سارے کے سارے جس کا کچھ احاطہ ہم کر چکے ہیں، اس میں جو وقار اور جو تحمل اور برداشت ایک نمونے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے نے ہمارے لیے رکھی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے پھر خیر کثیر کی صورت میں ادا کیا جس کا ذکر ہو رہا تھا. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ گونجتا ہو اذان میں، سبحان اللہ، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں سادات نہ ہوں. ارشاد فرمائیے، یعنی کیا لطف خداوندی ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب وہ
کوئی ابتلا دیتا ہے تو اس کا ریوارڈ بھی عطا فرماتا ہے، اس کا اپنا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے تو اس کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا یا اللہ کی راہ میں ایک قربانی دے گا تو 10 گنا اس کو لوٹاتا ہے۔ لیکن کئیوں کے لیے اس نے بغیر حساب بھی فرمایا ہے، بے حساب عطا کرتا ہوں۔ تو جب وہ مخلوق میں سے دیگر کو بے حساب عطا فرماتا ہے تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عطاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا 3 شہزادے لیے تو اس کی جزا یہ ہے کہ اولاد رسول اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ساری کائنات کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ اور پھر یہ جو تینوں شہزادوں کا بچپن کے اندر وصال ہونا، جی، اس کے اندر ہمارے اکابرین اور علماء نے ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ کا راز بہت ہی بھی عمدہ نکتہ بیان آپ فرما کیا رہے ہیں، بڑا ضروری ہے اس کا کیونکہ اللہ بیان۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے ولیکن، بلکہ، تو یہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، میں ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں کہ یہ تو آتا ہے استدراک کے لیے۔ جی، تو کلام سابق میں ایسا کیا سوال ہے جس کا یہاں جواب ہے؟ تو ان 2 باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکالا ہے مفسرین اور علماء نے کہ آپ کے کسی شہزادے کو بالغ اس لیے نہیں ہونے دیا کہ اگر ان کو بالغ کیا جاتا تو تقاضا تھا شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر انہیں نبی بنایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت کئی نبیوں کو عطا فرما چکا تھا کہ انہیں بیٹے عطا فرمائے اور ان کے بیٹوں کو مقام نبوت عطا فرمایا۔ تو پھر اگر یہ فضیلت آقا علیہ السلام کے دامن میں نہ ہوتی تو پھر ان کے لیے فضیلت کیسے بنتی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہزادوں کو بلوغ سے قبل ہی انہیں واپس بلا لیا۔ اور پھر اس کو اگر ہم اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اگر ہم اس کا قرآن مجید سے دلیل ہم اخذ کریں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ نبی کے بیٹے نبی ہوں، اور کیا یہ فضیلت کی بات ہے اور ایسا ہونا ضروری تھا، کیا تقاضا بنتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کافر آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر اللہ کے بیٹوں کا اقرار کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب ہوا قرآن مجید میں کہ حبیب آپ انہیں کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں مسئلہ تو تھا بیٹوں کے اثبات اور نفی کا، بیٹے ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، اتنا سا سوال تھا۔ تو فانا اول العابدین کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ تو یوں کہا جانا چاہیے تھا اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں مانتا، میں تسلیم کرتا، لیکن آنا اول العابدین، اس کا مطلب ہے کہ معبود کا بیٹا ہوتا تو معبود ہوتا، یہی کمال ہے والد کا۔ تو لہٰذا معبود وہی ہے تو بیٹا نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شہزادے عطا فرمائے تاکہ بیٹے نعمت بنے، ورنہ بیٹوں کو نعمت کیسے کہا جاتا اگر وہ نعمت دامن مصطفیٰ میں نہ ہو؟ اور پھر واپس بلا لیا کہ ختم نبوت مصطفیٰ کا راز تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اولاد اطہار میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے راز چھپا رکھے ہیں، اس میں ابتلا بھی ہے، ختم نبوت مصطفیٰ کا دفاع بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، کرم فرمایا، اتنی عمدہ گفتگو کی، اور آج کی اس گفتگو میں بہت سارے نکات ایسے ہیں جو خود میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفاء سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، یہ ہے سورہ کوثر کی فضیلت۔ جو شخص اولاد نرینہ کی نعمت کا طلبگار ہو وہ 41 دن تک بلا ناغہ 111 بار سورہ کوثر کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بامراد فرمائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں شہزادہ رسول
سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے موضوع پر بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے فوراً بعد ہم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز میں منقبت سنیں گے، صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی لکھی ہوئی۔ تو آئیے ناظرین ہمارا ساتھ دیجئے نعرے میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب حافظ صاحب۔ لالا رخ آپ رش کے قمر آپ ہیں، لالا رخ آپ رش کے قمر آپ ہیں، شاہ عالم کے لخت جگر آپ ہیں، شاہ عالم کے لخت جگر آپ ہیں، نام عبداللہ ہے نور زا معتبر، نام عبداللہ ہے نور زا معتبر، راحت قلب خیر البشر آپ ہیں، راحت قلب خیر البشر آپ ہیں، گلشن انما کے ہیں نوخیز گل، گلشن انما کے ہیں نوخیز گل، ماں خدیجہ کے نور نظر آپ ہیں، ماں خدیجہ کے نور نظر آپ ہیں، تھی رضا رب کی دنیا میں کم ہی رہے، تھی رضا دنیا میں کم ہی رہے، خلد پہنچے جہاں چھوڑ کر آپ ہیں، خلد پہنچے جہاں چھوڑ کر آپ ہیں، اور لاج رکھیں گے محشر میں ساجد میری، لاج رکھیں گے محشر میں ساجد میری، لاج رکھیں گے محشر میں ساجد میری، میرے مخدوم ہیں چارہ گر آپ ہیں، میرے مخدوم ہیں چارہ گر آپ ہیں، ماں ختیجہ کے نور نظر آپ ہیں، راحت قلب خیر البشر آپ ہیں، شاہ عالم کے لخت جگر آپ ہیں، لالا رخ آپ
آپ رشکے قمر